آپ کا فیوچر کیا ہوگا؟ رانا صاحب دیکھیں، ویسے تو میرا فیوچر اللہ کو پتہ ہے، لیکن میری نظر سے جو میں سمجھتا ہوں could be this is my politics what I'm doing، بتا دیتا ہوں، سنبھال لیتا ہوں، کچھ کر لیتا ہوں، چھوٹا موٹا جو بھی کر سکتا ہوں، اور اگر کوئی مجھے لگا کوئی ایسی اسٹیج آئی تو انڈیپینڈنٹ ٹرائی کر لوں گا، دیکھ لوں گا. سو مجھے آئی ایم ناٹ ویری شیور اینڈ دس تھنگ اباؤٹ مائی اون سیلف. یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ فرش سے عرش پہ کس نے جانا ہے اور عرش سے فرش پہ کس نے آنا ہے، تو وقت ہی بتائے گا. تو اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ بھی اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہوا تو کون سے حلقے سے لڑیں گے؟ پورا پاکستان، میں پاکستانی ہوں تو پورا پاکستان ہے میرے پاس، بٹ ٹھیک ہے، پرابلی اٹس گونا بی کراچی موسٹ لائکلی. بٹ اینی اسپیسیفک حلقہ؟ could be my old حلقہ جدھر میں نے شہباز شریف صاحب کو شکست دی تھی 249 بلدیہ. could be anywhere else. I'll see. یہ تو ویو اور ہوا اور موسم کے اوپر ہے نا، کتنی بارش ہوتی ہے، کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، کتنی گرمی ہوتی ہے، یا 56 ڈگری پہ چلا جاتا ہے ٹیمپریچر. تو ابھی تو it's too early to say. You think what are your chances if you go for independent? رانا صاحب دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال آپ کا ہے، لیکن جب میں پہلی دفعہ بھی زندگی میں الیکشن لڑنے اترا تھا تو میرے چانسز 1% تھے، میرا کانفیڈنس 200% تھا. میں ہمیشہ زندگی میں چلا ہی اس طرح ہوں. ابھی چانسز کتنے ہیں؟ لیس دین 1%. لیس دین 1%. کانفیڈنس پوچھیں گے تو مور دین 200%. مور دین 200%. اوکے، فیئر انف. اچھا، پرویز خٹک صاحب جو ہیں، میں دوبارہ اسی پہ آ رہا ہوں. پرویز خٹک صاحب جو ہے، ہم نے دیکھتے رہے، ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں. واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے ہی پارٹیڈ ویز؟ وہی سر جو ہم سب کا تھا. دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی اس پارٹی کے اندر قتل و غارت نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وائلنس نہیں دیکھنا چاہتا تھا. ہر کسی سے، ہاں اپوزیشن سے ہمارا میرٹ پہ جھگڑا تھا، پولیٹیکل جھگڑا تھا، ڈفرینسز تھے. ہم لیگیسی پالیٹکس کی لیگیسی سے نہیں آئے ہوئے تھے، سارے اننون تھے، اناڑی تھے، اس لیے ایکسیپٹیبل تھے. اناڑی غلطی کر سکتا ہے، تباہی شروع ہوئی جب کھلاڑی بیچ میں آئے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب ایک سٹیج کے بعد اب ہم اس طرح پی ٹی آئی کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ جی نون لیگ کو ہم رگڑتے تھے کہ وہ کرپٹ ہیں، تو اب ہم ان سے کہتے ہیں انہوں نے 100 کروڑ روپے چوری کیے تھے. ہم پیپلز پارٹی کو رگڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی انہوں نے 110 کروڑ روپے کیے تھے، پی ٹی آئی نے 20 کروڑ روپے کیے. یہ کمپیریزن یہ ہوتا ہے، تو آپ نے بڑی چوری کی تھی، ہم نے چھوٹی چوری کی. لیکن چوری کے پیرامیٹر کے اندر سبھی چور نکلے. کیبنٹ بائی اینڈ لارج چور نہیں تھی پی ٹی آئی کی، یہ مجھے کہنا ضروری ہے. اور پھر اقتدار کی جنگ ہو گئی. پھر اقتدار کی جنگ میں سب اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے، دماغ سے سوچنا شروع نہیں ہو گئے. کچھ نان پولیٹیکل لوگ، نان پولیٹیکل فورسز، خاص لوگ سامنے آ گئے. انہوں نے بیٹ دی کہ جی آپ کو ہم پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ دے دیں گے، آپ بادشاہ بسلامت بن جائیں گے. پھر جن اور بھوت نے بھی ایسا ہی کچھ کہا کہ ایسا ہی ہوگا. یہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کا آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ دیکھیے، جب پاور کوریڈورز میں ہوتے ہیں تو جو پاور چیئرز پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے ایمبیشن کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے کی خواہش کو یا دوسرے کے خواب کو خواہش بنا کے پیش کر دیتے ہیں. دس از ناٹ، ہم نے تو پہلے دیکھی نہیں تھی پڑھا. اب جب ہم نے اقتدار کوریڈورز میں نے دیکھا تو اس میں نے دیکھا کہ آدمی ریڈ کر لیتا ہے کہ سامنے بڑی کرسی پہ بیٹھنے والا چاہتا کیا ہے، اس کا دماغ کس طرح ہے، اور ادھر کرنے والی کرسی پہ بیٹھنے والا آدمی اس کے حساب سے بات کرتا ہے تاکہ وہ کہ. اور یس مین تو سب کو پسند ہے، جو مجھے نہیں لگتا تھا کبھی چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ پسند ہوں گے. لیکن میں نے ایک اوکیزن کے اندر پرائم منسٹر آفس جس نواز شریف صاحب بیٹھتے تھے تو 11 وزیر تھے، میں 11واں تھا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ سب کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے بعد کوئی عالم اسلام کا بھی ٹھیکیدار کوئی نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ بھی نہیں ہوگا، فلانا بھی نہیں ہوگا، ڈھماکہ بھی نہیں ہوگا، اور سب لگے ہوئے تھے. اور اس میں ہمیں جہیز میں بہت ساری پارٹیوں سے نکلے ہوئے لوگ بھی تھے. تو میری باری ہے تو میں نے کہا سر جس حالات سے ہم نے وعدے کیے تھے پی ٹی آئی نے پاکستانیوں سے، تو ہمیں تو بڑا مشکل ہے اگلا الیکشن جیتنا. تو سب نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیں کیسی بات کر رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا سر اسی کرسی پہ اسی کھڑکی کو دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب یہاں بیٹھتے تھے، ان کو بھی انہوں نے مروایا تھا، آپ کو بھی پولیٹیکلی یہی مروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو بولتے تھے سر، ہم نے تو کبھی رکے نہیں، نہ رکیں گے. اور پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ظلم و بربریت کے اندر اس حد تک چلے گئے رانا صاحب کے اگر میں آپ کے توسط سے، باقی لوگوں کے توسط سے اگر ایک سوال کروں، ایک ہی سوال ہے میرا
کہ یہ دھرنا، مار کٹائی، قتل و غارت، گولی چلنا، ارشد شریف کا وہ قتل ہو جانا، گاڑیوں کے نیچے لوگوں کو جہاں جانا، یہ سب کچھ ہم کس لیے کرنا چاہتے تھے؟ ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم کیا جمہوریت بحال کر رہے تھے؟ ہم کیا الیکشن مانگ رہے تھے؟ ہم ووٹر کے لیے کچھ کر رہے تھے؟ ہم سپورٹر کے لیے کچھ کر رہے تھے؟ ہم پاکستانیوں کی تقدیر بدل رہے تھے؟ ان کے لیے نوکریاں لا رہے تھے، ہسپتال بنا رہے تھے، اسکول بنا رہے تھے، دودھ کی نہریں کر رہے تھے، ڈیموکریٹک سسٹم کو چینج کرنے والے تھے، قانون ایکشن میں آ گیا تھا کوئی؟ ہم کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہم یہ کیوں تک و دوڑ میں لڑے ہوئے تھے اور لگے ہوئے تھے اور بس پاگل ہوئے ہوئے تھے؟ ہم صرف ایک سب کام ایک چیز کے لیے کر رہے تھے کہ یہ جو چیف آج موجود ہے وہ نا چیف بنے اور جو ان کے ساتھ ہے وہ چیف بن جائے۔ اس سے ملک کو، مجھے، جمہوریت کو، پالیٹکس کو، چیئرمین کو کیا فائدہ ہوا؟ اس سے پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ انٹینٹ کیا تھی، سوچ کیا تھی۔ کیا ملک کا خیال تھا؟ نہیں۔ کیا لوگوں کا خیال تھا؟ نہیں۔ ہم ایک پاپولر ویو کے اوپر تھے، ہم سمپل میجورٹی 2/3 میجورٹی سے جیت کے کرسی پہ آ کے بیٹھتے، سب پالیسی لائن توڑتے۔ چیف کون تھا، چیف جسٹس کون تھا، آئی جی کون ہے، اس سے ہمارے کا تعلق ہے۔ ہم نے ایک پالیسی بنا دی ہے ایز لیجسلیٹر، ایز وزیر اعظم اینڈ دا کیبنٹ، سب کو فالو کرنا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے، میں آپ کے پرنسپلس کو فالو کرتا ہوں، کیمرہ مین کرتا ہے، لائٹ کرنے والا لائٹ دینے والا کرتا ہے، تو یو دا ہیڈ، یو دا انچارج آف دا شو، آئی کانٹ بائی پاس یور پرنسپلس۔ میں ایک آف لمٹ بات کروں گا تو مجھے روک دیں گے، آپ کٹ کر دیں گے، مجھے کہیں گے پلیز ایم سوری، یو دا ہیڈ۔ اب آپ ہیڈ، آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ میں کالا شلوار بھی پہن کے آؤں، سفید پہن کے آؤں، میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہو، کیمرہ مین یہ نہ ہو، یہ نہ ہو؟ وائی ور یو انٹرسٹڈ ان آل دیز تھنگس؟ واٹ واز دا ایم؟ آپ چاہتے کیا تھے؟ آپ کیوں یہ سب چیزوں کی پڑی ہوئی تھی؟ یہ کوشچنس انسان کو پوچھے۔ چیئرمین سے پیار کرنا بری بات نہیں ہے، چیئرمین 3 سال پہلے پرانا چیئرمین بہت بہترین پیارا آدمی تھا، لیکن چیئرمین کے لیے سوال تو سوچے اپنے عقل کے اندر۔ جو 10,000 بچہ آج تباہ ہو کے چلا گیا جیلوں کے اندر، جن کی زندگیاں رل گئی ہیں، 2 سال سے لے کے 10 سال تک اندر رہے گا، جس کو تحریک انصاف نے، اس کی لیڈرشپ نے اس کو اکسا کے برین واش کر کے چڑھا دیا اداروں کے اوپر، شہیدوں کے اوپر، اور آج پیٹھ دکھا کے کھڑے ہو گئے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے ماں باپ سے آج پوچھیں، وہ پی ٹی آئی کو اور چیئرمین پی ٹی آئی کو کن الفاظ سے مخاطب ہوتے ہیں؟